السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ الاعراف کی جن آیات کا مطالعہ کریں گے وہ آیت 172 سے 177 تک کی آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جب آخذا لیا ربک آپ کے رب نے من بنی بنی آدم سے من ظہورہم ان کی پشتوں سے ذریتہم ان کی اولاد کو واشہدہم اور گواہ بنایا ان کو علی انفسہم ان کے نفسوں پر الستُ کیا نہیں ہوں میں بربکم تمہارا رب قالوا انہوں نے کہا بلا کیوں نہیں شہدنا گواہی دی ہم نے ان تقولوا یہ کہ نہ تم کہو یوم القیامتی قیامت کے دن انا بے شک ہم کننا تھے ہم ان ھذا اس سے غافلین غافل۔ یہاں تک رسولوں اور کتابوں کے ذریعے سے بنی آدم کی ہدایت کا جو اہتمام فرمایا اس کا ذکر تھا۔ اب کائنات میں اور خود انسان کی ذات میں ہدایت کی جو دلیلیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں ان کا ذکر فرمایا ہے۔ اہل علم نے اس آیت کی دو تفسیریں بیان کی ہیں۔ پہلی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں یہ بات رکھ دی ہے کہ وہ یہ جانے کہ میرا رب ایک ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی مجھے روزی دیتا ہے، اور یہ بات جب اللہ تعالیٰ حضرت آدم کی اولاد کی نسلاً بعد نسل پیدا کرتا ہے اور بنی آدم میں سے کسی کی پشت سے اس کا نطفہ جدا کر کے ماں کے رحم میں اس کی اولاد پیدا کرتا ہے، اسی وقت اس اولاد کی فطرت میں رکھ کر اس کے نفس اور اس کی ذات میں اپنے رب ہونے کے اتنے دلائل رکھ دیتا ہے گویا خود اسے اپنے آپ پر گواہ بنا دیتا ہے کہ اس کا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ پیدا ہی اسلام پر ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں دنیا کے کناروں اور ان کے نفسوں میں دکھلائیں گے، یہاں تک کہ ان کے لیے واضح ہو جائے گا کہ یقیناً یہی حق ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی فطرت میں ہی توحید کو رکھ دیا گیا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اس لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بھی رسول نہ آتا تو انسان پر عقل، فطرت سلیمہ اور اپنی ذات اور کائنات میں موجود توحید کے بے شمار دلائل کی وجہ سے شرک سے بچنا لازم تھا۔ اگر وہ شرک کرے تو اللہ تعالیٰ کو حق ہے کہ اس سے مواخذہ فرمائے، مگر قرآن مجید سے اللہ تعالیٰ کا یہ بے حد و حساب رحم و کرم ثابت ہے کہ انسان کے نفس پر اس کی اپنی شہادت کے باوجود وہ رسولوں کے ذریعے سے حق واضح کیے بغیر عذاب نہیں دیتا ہے۔ فرمایا ہم کبھی عذاب دینے والے نہیں ہیں یہاں تک کہ کوئی پیغام پہنچانے والا بھیجیں۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ دیکھنے کے لیے آنکھ میں نور ہونا بھی ضروری ہے اور سورج، چاند یا کسی اور چیز کے ذریعے سے روشنی ہونا بھی ضروری ہے۔ آنکھ میں روشنی نہ ہو یا باہر روشنی نہ ہو تو نظر نہیں آتی ہے۔ فطرت میں رکھی ہوئی عقل اور کائنات کے دلائل رب کی پہچان کے لیے آنکھ کے نور کی طرح ہیں، اور پیغمبر سورج اور چاند کی طرح اس کے لیے دلائل کو روشن کر کے سمجھانے والے ہیں۔ دوسری تفسیر وہ میثاق ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام اولاد آدم کو نکال کر ان سے لیا، اور جو عموماً عہد الست کے نام سے مشہور ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عرفہ میں آدم علیہ السلام کی پشت سے میثاق لیا، اس کی پشت سے تمام اولاد جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنی تھی نکالی اور اس کے آگے بکھیر دی، پھر ان سے آمنے سامنے بات کی، فرمایا کیا میں واقعی تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا بلا کیوں نہیں، ہم نے شہادت دی ان تقولوا یہ عہد تم سے اس لیے لیا کہ ایسا نہ ہو کہ تم دنیا میں شرک اور نافرمانی کی روش اختیار کرو اور قیامت کے روز تم سے باز پرس کی جائے، تو یہ کہہ کر اپنی صفائی پیش کرنے لگو کہ ہم تو اس سے بے خبر تھے۔ او تقولوا یا تم کہو انما بے شک اشرکا شرک کیا تھا آباؤنا ہمارے آباء و اجداد نے
من قبل اس سے پہلے، کننا اور تھے ہم، ذریۃً اولاد، من بعدہم ان کے بعد والوں کے، افاتہلکنا کیا پس تو ہلاک کرتا ہے ہمیں، بما اس وجہ سے جو فعل کیا، المبطلون غلط کاروں نے۔ یہ عذر پیش کرو کہ ہم تو اپنے بڑوں کی دیکھا دیکھی شرک کی راہ پر چلتے رہے ہیں، ہمارا کیا قصور ہے۔ مطلب یہ کہ شرک کے بارے میں مقلد کا کوئی بھی عذر قبول نہیں ہوگا۔ المبطلون سے مراد آباء و اجداد ہیں۔ یہ کہنا کہ اصل مجرم وہی ہیں، ہم نہیں ہیں، اس قسم کے عذر وہاں کوئی قبول نہیں ہوں گے، کیونکہ ہر شخص کی فطرت میں اپنے رب کی پہچان اور اس کی توحید رکھ دی گئی ہے۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، نُفَصِّلُ ہم کھول کر بیان کرتے ہیں، الآیات آیات، وَلَعَلَّهُمْ اور تاکہ وہ، یرجعون وہ لوٹ آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ پلٹ آئیں اور باطل کو چھوڑ دیں۔ یہ واقعہ یہود کو سنایا کیونکہ وہ بھی مشرکوں کی طرح اپنے عہد سے پھرے ہوئے تھے۔ وَاتْلُو اور پڑھیے، علیہم ان پر، نبأ خبر، الذی اس شخص کی، آتیناہ ہم نے دی اس کو، آیاتنا اپنی آیات، فانسلخ پھر وہ نکل گیا، منہا ان سے، فاتبعہ پھر پیچھے لگ گیا اس کے، الشیطان شیطان، فکان تو وہ ہو گیا، من الغاوین گمراہوں میں سے۔ سلخ کہتے ہیں کھال اتارنے کو، مسلوخ وہ بکری جس کی کھال اتار لی گئی ہو۔ ان الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کا قصہ یہاں عبرت کے لیے بیان کیا جا رہا ہے وہ ضرور کوئی خاص شخص ہے، لیکن قرآن اور حدیث میں نہ تو اس کے نام کی تصریح ہے اور نہ ہی زمانے کا ذکر ہے۔ یہ اس شخص کی مثال ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کا علم عطا فرمایا۔ وہ ان کا عالم اور ان کے قواعد کا حافظ اور اس کے احکام کو بیان کرنے اور بحث کر کے ثابت کرنے کے لائق ہو گیا، مگر شیطان نے اسے اپنے پیچھے ایسا لگایا کہ وہ اس علم پر عامل نہ ہوا، بلکہ اس کا عمل اپنے علم کے سراسر مخالف رہا، تو پھر اس سے ان آیات کا علم بھی چھن گیا، کیونکہ جس علم پر عمل نہ ہو وہ تھوڑی مدت ہی میں ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ شخص اس سانپ کی طرح ہو گیا جو اپنی کینچلی سے نکل جاتا ہے اور اسے اپنے پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔ مثال کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی اپنے رسول پر نازل کردہ آیات کو جھٹلانے والے لوگ اس عالم کی طرح ہیں جو اپنے علم کے پھل سے فائدہ اٹھانے سے محروم ہو گیا ہو، کیونکہ دونوں ہی نے دلائل اور آیات میں اخلاص کے ساتھ عبرت حاصل کرنے کے لیے غور نہیں کیا ہے۔ وَلَوْ اور اگر، شِئْنَا ہم چاہتے، لَرَفَعْنَاهُ البتہ بلند کرتے ہم اسے، بِہَا ان کے ساتھ، وَلَٰكِنَّهُ اور لیکن وہ، اخلد وہ جھک گیا، إِلَى الْأَرْضِ زمین کی طرف، وَاتَّبَعَ اور اس نے پیروی کی، هَوَاهُ اپنی خواہش کی، فَمَثَلُهُ تو اس کی مثال، كَمَثَلِ الْكَلْبِ کتے کی مانند ہے، ان اگر تحمل تو حملہ کرے، علیہ اس پر، یلہث وہ زبان نکالتا ہے، او تترکہ یا تو چھوڑ دے اسے، یلہث وہ زبان لٹکاتا ہے، ذالک یہ، مثل القوم اس قوم کی مثال ہے، الذین جنہوں نے، کذبوا جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، فَقُصُصِ الْقَصَصَ پس بیان کیجئے واقعات کو، لَعَلَّهُمْ تاکہ وہ، یتفکرون غور و فکر کریں۔ ساء کتنی بری ہے، مثلا مثال، القوم ان لوگوں کی، الذین جنہوں نے، کذبوا جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، وَأَنفُسَهُمْ اور اپنے نفسوں پر، کانوا تھے وہ، یظلمون ظلم کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیات پر عمل کی توفیق دے کر
صالحین اور ابرار کے آسمان پر بلند کر دیتے، مگر وہ زمین اور پستی دنیا کے حقیر ساز و سامان کی طرف چمٹ ہی گیا اور اپنی خواہش نفس کے پیچھے لگ کر ہر وقت دنیا کی طلب میں لگ گیا، تو اس کی مثال ہر وقت زبان نکال کر ہانپتے ہوئے کتے کے ساتھ دی ہے۔ مفسرین میں سے بعض نے گزشتہ امتوں میں سے اس کا نام بلعم بن بعورہ بتایا ہے، اور بعض نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعض اشخاص مثلاً امیہ بن سلط وغیرہ کا نام ذکر کیا ہے۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْقَلْبِ، لاحسن کہتے ہیں تھکاوٹ یا پیاس اور گرمی کی وجہ سے زبان باہر نکال کر ہانپنے کو کہتے ہیں۔ کتا ایسا جانور ہے کہ تازہ ہوا سہولت کے ساتھ نہ اندر کھینچ سکتا ہے اور نہ گرم ہوا باہر نکال سکتا ہے، اس لیے کوئی اس پر حملہ کرے اور دوڑنے کی وجہ سے اسے سانس چڑھا ہو یا وہ آرام سے بیٹھا ہو، ہر حال میں اس کی زبان لٹکی ہوئی ہوگی اور وہ ہانپ رہا ہوگا۔ دنیا کے حرص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے والے کی مثال اس کتے کی سی ہے، کیونکہ اگر وہ اپنے علم کے مطابق اللہ کی آیات پر ایمان لاتا اور عمل کرتا تو اپنی ضروریات اور خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق حلال تک محدود کر کے باقی وقت ہر قسم کے حرص اور فکر سے آزاد ہو کر اللہ کی بندگی اور دین کی تعلیم اور تعلم اور اس پر عمل میں صرف کرتا، تو نہایت چین اور اطمینان کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے لائق بری مثال نہیں ہے وہ شخص جو اپنا دیا ہوا ہبہ واپس لیتا ہے، اس کتے کی طرح ہے جو دوبارہ اپنی قید چاٹ لیتا ہے۔ آج کی آیات بہت زیادہ اہم تھی، امید ہے کہ آپ کو سمجھ لگی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔